وہ ایک خفزدہ سیاہ رات تھی، ہر طرف اندھیرا تھا اور تارکول کی سڑک پر ٹریفک بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ اجڑے حلیے میں سرخ جوڑا پہنے بھیگی آنکھیں لیے چلتی جا رہی تھی۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک اونچی حویلی تھی جسے مقامی لوگ لال حویلی کے نام سے پکارتے تھے۔ اس حویلی کو لال اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ نہایت خوبصورت حویلی تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے ایک فوارہ تھا اور اطراف میں لان بنائے گئے تھے جو حویلی کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ یہ گاؤں کے چودھریوں کی حویلی تھی۔ بی جان جہاں آرا بیگم کے دو ہی بیٹے تھے اور ان کی شادی چودھری فیض اللہ سے ہوئی تھی، جو شادی کے چند سال بعد ہی چل بسے۔ بی جان نے بہت ہمت سے کام لیا اور اپنی زندگی اپنے بچوں کی پرورش میں لگا دی۔ دونوں بیٹوں کو بہت فرما بردار بنایا۔ بڑے چودھری ضیاء تھے اور چھوٹے چودھری عاقب تھے۔ دونوں کی شادی بی جان نے اپنے رشتہ داروں میں کی تھی۔ پورے گھر میں ان کا رعب تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ نعیمہ بیگم کی اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کل موہی کرم جلی کہاں مر گئی ہے تو؟ کسی کام کی نہیں ہے تو؟ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ڈرتی ہوئی باہر آئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی کہ اس کا حسن کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ کہاں مر گئی تھی تو؟ نعیمہ بیگم جاہلانہ طریقے سے بولی۔ اماں اماں میں وہ ابا کے کپڑے استری۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ نعیمہ بیگم نے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ یہ روز کا معمول تھا اور کشش کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کشش اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی ماں چل بسی۔ گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی اور کشش کو بھی ماں کی، جس وجہ سے چودھری طفیل نے نعیمہ بیگم سے شادی کر لی۔ چودھری طفیل نے زمین بیچ دی تھی اور کاروبار کیا اور ان کا پیسہ ڈوب گیا۔ اب ان کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ شروع کے چند سال تو ٹھیک رہے، لیکن جب نعیمہ بیگم صاحب اولاد ہوئیں تو کشش کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ اسے مارتی پر چودھری طفیل کچھ نہ کہتے۔ چودھری ضیاء کے دو ہی بچے تھے۔ بیٹا راحیل تھا جو لندن میں مقیم تھا اور بیٹی ختیجہ تھی جس نے حال ہی میں MSc کی ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ چودھری عاقب کے 3 بچے تھے، حنان، زہیر اور ایک بیٹی انوشے۔ حنان لندن کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور ختیجہ کا منگیتر تھا۔ زہیر پنجاب یونیورسٹی سے MSc میتھس کر رہا تھا، جبکہ انوشے نے انٹر کے امتحانات دیے تھے۔ بی جان کی زندگی کا حاصل تھا ان کا گھرانہ۔ زہیر اٹھ جا یار، شجاع زہیر کو کھینچتے ہوئے بولا۔ بس ایک منٹ، یہ تھوڑا سا رہ گیا۔ زہیر جلدی سے بولا۔ شجاع بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک زہیر کی اسائنمنٹ مکمل نہیں ہوگی وہ نہیں اٹھے گا۔ زہیر بہت ذہین تھا اور خوبرو بھی، یہی وجہ تھی وہ سب میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ لڑکیاں فرینک ہونے کی کوشش کرتیں پر وہ ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتا۔ وہ جتنا اوپر سے خوبصورت تھا اندر سے بھی اتنا ہی شفاف تھا۔ کشش برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹا اور ٹوٹ گیا۔ نعیمہ بیگم آواز سن کر کچن میں آئیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کشش کو مارنا شروع کر دیا۔ کشش بہت روئی پر کون چپ کرواتا؟ بس ایک اللہ ہی تھا جس سے وہ اپنے دکھ کہتی، اور بے شک اللہ دکھ سنتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے۔ بی جان تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں جب چودھری ضیاء آئے۔ انہوں نے سلام کیا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ روئی تھیں۔ چودھری ضیاء بے چین ہو گئے۔ اماں جان کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس مجھے جنت یاد آ گئی۔ میری اکلوتی بھتیجی تھی، پتہ نہیں اس کا شوہر لے کر کہاں چلا گیا۔ بی جان تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ چودھری ضیاء نے ماں کو تسلی دی، لیکن کئی بار تسلیاں کام نہیں کرتیں۔ زہیر اور شجاع کی دوستی یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ شجاع ہنس مکھ تھا جبکہ زہیر سنجیدہ مزاج کا تھا۔ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں نیلما آتی دکھائی دی۔ لو جی آ گئی آفت، شجاع بیزاری سے بولا۔ زہیر خود بہت تنگ تھا اس سے۔ نیلما اس کی خالہ زاد تھی اور انتہائی بد لحاظ تھی۔ زہیر کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ہیلو کزن، وہ بولی۔ جی زہیر بولا۔ زہیر نے نظریں نیچے رکھیں کیونکہ نیلما نے چست پینٹ اور چھوٹا سا ٹاپ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ موجود ہی نہیں تھا۔ آج ہم کہیں باہر لنچ کریں؟ وہ گویا ہوئی۔ شجاع جو پانی پی رہا تھا اس کو تو اچھو ہی لگ گیا۔ نیلما نے ناگواری سے دیکھا۔ اسے شجاع بہت برا لگتا تھا۔ نہیں آج تو میں فری نہیں ہوں، زہیر نے بات ٹالی۔ تمہارا یہی جواب ہوتا ہے؟ اوکے بیٹھو اس بندر کے پاس، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ شجاع جو بہت گڈ لکنگ تھا اپنے بندر کہے جانے پر تڑپ گیا۔ خود کیا ہے پر کٹی کبوتری، اس نے اس کے باب کٹ بالوں پر چوٹ کی۔ زہیر کو بہت ہنسی آئی پر وہ ضبط کر گیا۔ اور شجاع ویکنڈ کا کیا پلان ہے؟ اس نے شجاع کا دھیان بٹایا۔ کچھ نہیں، تو بتا۔ مجھے گاؤں بلایا ہے بی جان نے، اس نے بتایا۔ اوکے میں بھی گھر مل لاتا ہوں، شجاع بولا۔ چل یار کچھ کھا آتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کیفے چلے گئے۔ کشش رات کے 11 بجے فارغ ہو کر اوپر اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ چھوٹا سا تھا جس میں ایک چارپائی اور ایک کرسی رکھی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ کولر پڑا تھا اور پاس ہی صندوق پڑا تھا جس میں کشش کے کپڑے تھے۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور رو رو کے اپنے رب کے حضور دعا کی۔ نماز پڑھ کے وہ لیٹ گئی اور تکیے کے نیچے سے کتاب نکالی جس کا نام چاند کے اس پار کہیں تھا۔ یہ کشش کی ماں کی کتاب تھی۔ اس میں ایک لڑکی تھی
جو مشکلات جھیلتی ہے پر اللہ پر امید رکھتی ہے اور اللہ اسے بہت نوازتا ہے۔ کشش کو وہ لڑکی اپنی جیسی لگتی تھی۔ اسے امید تھی کہ جس طرح اس لڑکی کو اللہ نے خوشیاں دی اسے بھی ایک دن ضرور دے گا۔ اسے کبھی امید تھی، یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ عفت بیگم زہیر کی والدہ بہت اچھی خاتون تھی۔ بی جان نے اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنایا تھا اور آج وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ عفت بیگم کی بہن صفیہ بیگم نیلما کی والدہ آئیں، ان کی بہت خاطر مدارت کی گئی۔ وہ عفت سے چھوٹی تھی۔ میں آج ایک سوالی بن کے آئی ہوں، صفیہ بیگم بی جان سے مخاطب ہوئی۔ بولو میری بچی، وہ محبت سے بولی۔ مجھے پتا ہے کہ بیٹیوں والے ایسے کہتے اچھے نہیں لگتے، لیکن اولاد کی خوشی کے آگے کچھ نہیں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نیلما کا ہاتھ مانگ لیں زہیر کے لیے۔ انہوں نے بات مکمل کی۔ بی جان بہت ذہین خاتون تھی۔ ایک ماں ان کے گھر آئی تھی، وہ کس طرح انہیں خالی لوٹاتی۔ البتہ عفت بیگم پریشان ہو گئیں کیونکہ زہیر کو نیلما بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ایک طرف بہن کی عزت تھی تو دوسری طرف بیٹا۔ بالآخر بہن جیت گئی اور چودھری ضیاء اور چودھری عاقب کی رائے لینے کے بعد ہاں کر دی گئی۔ نعیمہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا 10 سال کا تھا اور بہت بدتمیز تھا، اور بیٹی 19 سال کی تھی اور بہت خود پسند تھی۔ کشش کو ضد کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتی۔ کشش کی خوبصورتی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے ہر وقت جلتی رہتی اور کشش کو اذیت دیتی رہتی۔ زہیر ویکنڈ پہ گھر آیا تو رونق ہو گئی۔ انوشے بہت خوش تھی کیونکہ وہ جب بھی آتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا تھا۔ رات کو وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا کہ عفت بیگم آئیں۔ ارے آئیں امی، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ عفت بیگم بیٹھ گئیں اور زہیر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ زہیر، انہوں نے پکارا۔ جی امی، وہ بولا۔ بیٹا میری بات غور سے سننا اور ہو سکے تو معاف کر دینا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ امی کیا ہوا؟ زہیر نے تشویش سے پوچھا۔ انہوں نے سب بتا دیا۔ زہیر کو تو سکتہ ہی ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیلما ایسا کرے گی، اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ زہیر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ امی پر میں کیسے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بیٹا تمہاری دادی زبان دے چکی ہیں، بس مہر لگ گئی تھی، اب نہ کا سوال ہی نہیں تھا۔ زہیر ساری رات نہیں سو پایا۔ فجر کی نماز پڑھ کر کشش نیچے آ گئی اور کام کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ناشتہ بنانے کا وقت ہو گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ اتنے میں سامعہ آ گئی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی، حتیٰ کہ کشش کی پڑھائی یہ کہہ کر نعیمہ بیگم نے چھڑوا دی تھی کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ پڑھا سکیں، جبکہ کشش بہت ذہین تھی اور پڑھائی کا شوق بھی تھا۔ پر کیا کرتی، دوسری طرف سامعہ بس انجوائے کرنے کالج جاتی اور ماں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی کہ وہ بہت اچھا پڑھتی، نقلی رپورٹ کارڈ دکھاتی۔ نعیمہ بیگم ان پڑھ تھیں، انہیں کیا خبر تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ سارا دھیان تو کشش پر رکھتی جو اف بھی نہ کر سکتی تھی۔ کشش ناشتہ دے دو، سامعہ بولی۔ سامی ناشتہ تیار ہے، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ کشش شکردان پکڑنے دوسری شیلف کی طرف گئی تھی۔ جب واپس آئی تو سامعہ نے آگے پاؤں کر دیا اور وہ گر گئی، ساری شکر بھی گر گئی۔ نعیمہ بیگم آئیں اور کشش کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کشش کو اپنی ماں بہت یاد آئی۔ سامعہ کالج چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی کشش کو اذیت دے کر، پر وہ بھول گئی تھی اوپر بیٹھی ذات سب دیکھ رہی ہے۔ نعیمہ بیگم جب مار کے تھک گئیں تو کچن سے باہر نکل گئیں۔ کشش زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی اللہ دیکھ رہا ہے اور بے شک وہ سب جانتا ہے۔ نعیمہ بیگم کی بڑی بہن ساجدہ اپنے بیٹے احمد کا رشتہ کشش کے لیے لے آئی تھی۔ نعیمہ بیگم نے انہیں فٹ سے نہ کہہ دی۔ جب وہ چلی گئیں تو کشش کی شامت آ گئی اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ زہیر خالی ذہن سے کلاسز لیتا رہا۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھا تھا کہ شجاع آ گیا۔ ارے جگر، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جگر پریشان کیوں ہے میرے بھائی؟ وہ پھر بولا، جس پر زہیر نے مختصر ساری کہانی سنا دی۔ شجاع کو جی بھر کر غصہ آیا۔ فی الحال اسے زہیر کا منہ ٹھیک کرنا تھا۔ وہ زہیر کو تسلی دیتا رہا، جس میں وہ کچھ کامیابی ہو گیا۔ کشش کے ابا مہینے بعد گھر آتے تھے اور یہی وہ دن ہوتے جو کشش صحیح سے گزارتی، کیونکہ نعیمہ تو فیل کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ کشش اپنے ابا کا بہت دھیان رکھتی، جب وہ جاتے تو رو رو کے ہلکان ہو جاتی، پر اسے کیا پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ کشش باجی، عمار آوازیں دیتا اوپر آیا۔ کشش بیٹھی تھی۔ باجی تم یہاں ہو، میں پورے گھر میں ڈھونڈ آیا۔ آؤ بیٹھو عمار۔ عمار بہت بدتمیز تھا، سامعہ اور ماں کو ذرا خاطر میں نہ لاتا، لیکن کشش کے ساتھ بہت کرتا تھا، اسے بہت پیار کرتا تھا۔ کشش بھی اسے بہت عزیز رکھتی۔ باجی میں تمہارے لیے فالسا لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کشش کی آنکھیں بھر آئیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ عمار نے اور کشش نے مل کر فالسا کھایا اور اپنے بھائی کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ زہیر کا لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کے بعد گھر والوں نے شادی کر دینی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ایسے ہی ایک دن بہت اہم لیکچر تھا لیکن وہ دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ پروفیسر غنی کا دھیان گیا اور وہ بولے، مسٹر زہیر۔ زہیر ہنوز چپ تھا، اس نے سنا ہی نہیں۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو مسٹر زہیر، آنسر می، وہ دوبارہ بولے۔ زہیر، چونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کلاس میں وہ غائب دماغی دکھا رہا تھا، ساری کلاس حیران تھی۔ پروفیسر غنی کا وہ پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھا۔
وہ خود حیران تھے۔ لیکچر اوور ہو گیا تو پروفیسر نے پوچھا۔ زہیر سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال گیا، مگر وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، پر انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ سامعہ امتحان میں فیل ہو گئی اور سارا الزام کشش پر تھوپ دیا کہ اس نے اس کی کتابیں جلا دی ہیں۔ کشش حیران رہ گئی، جبکہ عمار بولا، اماں، سامی جھوٹ بول رہی ہے، بجو نے ایسا نہیں کیا، یہ اپنی وجہ سے فیل ہوئی ہے۔ پر نعیمہ بیگم نے کشش کو بہت مارا، اس کے ماتھے پر نیل پڑ گیا تھا۔ عمار بہت رویا اور اس کے دل میں ماں اور بہن کے لیے اور نفرت بڑھ گئی۔ کشش میں ہلنے کی سکت نہ تھی، بڑی مشکل سے وہ اوپر آئی اور آتے ہی ڈھہ گئی۔ نیلما نے دور سے زہیر کو دیکھا اور اس کی جانب چل پڑی۔ وہ بہت خوش تھی، شرط جیتنے جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ جاتی زبیر شیخ آتا دکھائی دیا اور وہ اس طرف مڑ گئی کیونکہ آج کل وہ اس کی لسٹ میں نمبر 1 پر تھا۔ وہ معمول کا ہی دن تھا کہ اچانک سے کشش کے ابو کے انتقال کی خبر آ گئی۔ یہ خبر کشش کو پاگل بنا گئی۔ ایک ابو ہی تو تھے، اب وہ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اب آپ کی میت کو دیکھ کر بہت روئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں رہے تو اس گھر میں اس کو بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ نعیمہ بیگم کا ایک عدد خالہ زاد تھا جو انتہائی اوباش تھا، آج کل وہ ادھر ہی پایا جاتا۔ کشش کو اس کی نظروں سے گھن آتی، اس کی حوث واضح تھی، وہ اللہ سے دعا کرتی کہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آؤ بختیار، نعیمہ بیگم اپنے خالہ زاد سے بولی۔ وہ اندر آ گیا۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل موضوع پر آیا۔ آپ جانتی ہیں توفیل بھائی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے تھے، اب وہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے بم پھوڑا۔ نعیمہ بیگم کی تو جان پر بن گئی۔ ایک طریقہ ہے آپا، اگر مانو تو، وہ رازداری سے بولا۔ وہ بختیار کا منہ دیکھنے لگی۔ کشش کی شادی میرے سے کر دے، یہ رقم بھی معاف، الٹا ہر مہینے 15,000 دے دیا کروں گا۔ نعیمہ بیگم کی تو آنکھیں چمک اٹھیں اور انہوں نے ایک 50 سال کے مرد کو کشش کا رشتہ دے دیا۔ نعیمہ بیگم بہت خوش تھیں۔ البتہ عمار نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن وہ 10 سال کا بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا۔ کشش بہت روئی، اس نے واسطے دیے، پر نعیمہ بیگم ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ زہیر کا لاسٹ سیمسٹر بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ حویلی نہیں گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ 11 بجے سو کر اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کر رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ وہ اٹھ کر دیکھنے گیا تو شجاع تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ شجاع، وہ اندر لے آیا۔ شجاع کو دیکھ کر زہیر کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ آج ہم باہر لنچ کریں گے اور شام کو ایمپوریم سے مووی دیکھیں گے، شجاع پرجوش لہجے میں بولا۔ ارے نہیں یار، آج نہیں۔ زہیر نے نہ کرنا چاہی، لیکن شجاع نے منوا کر ہی دم لیا۔ ساجدہ بیگم کو جب پتہ چلا تو وہ چلی گئیں۔ نعیمہ کچھ خدا کا خوف کر کیوں اس بچی کے پیچھے پڑی ہے؟ ساجدہ بیگم نے بہن کو شرم دلائی۔ آپا رہنے دو، مجھے بہتر پتہ ہے، وہ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ساجدہ بیگم نے بہن کو بہت منایا، پر وہ اپنی بات پر اٹل رہیں۔ ساجدہ بیگم افسوس کرتی چلی گئیں۔ بی جان اور چودھری عاقب کو آج لاہور کسی شادی میں جانا تھا تو وہ تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان کا ارادہ زہیر سے ملنے کا بھی تھا۔ آج شام کو کشش کا نکاح تھا بختیار کے ساتھ۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ نعیمہ بیگم نے زبردستی اسے لال فراک پہننے کو کہا، جو اس نے روتے دھوتے پہن لی۔ اے میرے اللہ، میری مدد کر، میرا تیرے سوا کون ہے؟ اے میرے مالک، مجھے بچا لے۔ اس کا دل کر رہا تھا۔ کشش اپنے کمرے میں ہی تھی، اتنے میں عمار بھاگتا ہوا آیا اور کشش کے کمرے میں موجود کھڑکی کھولی۔ اس کے ساتھ سیڑھی لگا رکھی تھی۔ بجو تو بھاگ جا، اگر بچنا چاہتی ہے تو بھاگ جا، عمار جلدی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کشش کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بجو تو بھاگ جا، یہاں سے اتر، گلی سنسان ہے، سب نماز پڑھنے گئے ہیں، تھوڑی دور کینٹیریا ہے، وہاں تجھے مدد مل جائے گی۔ کشش نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اس کی زندگی بچانا چاہ رہا تھا۔ بجو، نیچے سب لوگ آ گئے ہیں، وقت بہت کم ہے، تو بھاگ جا۔ کشش نے ایک پل کو سوچا، صندوق میں سے کپڑے نکالے، کوئی کتاب رکھی اور امی ابا کی تصویر رکھی اور پوٹلی بنائی۔ عمار نے کچھ پیسے دیے، وہ چھوٹا تھا پر سب جانتا تھا۔ کشش اس سے ملی اور روتی ہوئی سیڑھی سے اتر گئی۔ عمار سب سے بچ کر گلی میں گیا اور سیڑھی وہاں سے ہٹا دی۔ کشش نے اللہ کا نام لے کر کینٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بی جان اور چودھری عاقب شادی اٹینڈ کرنے کے بعد زہیر سے ملنے کینٹ جا رہے تھے۔ ان کا سفر رواں دواں تھا کہ انہوں نے سرخ جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی دیکھی جو سڑک کے بیچوں بیچ چلی آ رہی تھی۔ اس طرف ٹریفک نہیں تھی، خدا بخش گاڑی روکو، چودھری عاقب نے کہا۔ وہ اتر کر گئے۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں، کشش ہی تھی۔ بیٹا آپ اس وقت یہاں، انکل پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ وہ رونے لگی۔ چودھری عاقب اسے لے آئے اور بی جان کے ساتھ بٹھا دیا۔ بی جان کو اس لڑکی کے چہرے میں کسی کی مماثلت نظر آئی۔ بیٹا اب بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ اس وقت یہاں کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ کشش ڈر گئی۔ بیٹا ڈرو نہیں، بی جان نے کہا۔ کشش کو حوصلہ ہوا اور اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بی جان کا دل ہول گیا اور انہوں نے کشش کو گلے لگا لیا۔ وہ رو پڑی۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، فکر نہیں کرو۔ چودھری عاقب بولے۔ کشش حیران تھی کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ادھر نعیمہ بیگم کے گھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ آخر وہ گئی کہاں؟ بختیار چلایا۔ نعیمہ بیگم الگ پریشان تھی، بس عمار مطمئن تھا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو، جہاں بھی ہوئی ڈھونڈ نکالوں گا۔ بختیار بھگتا چلا گیا اور نعیمہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے زہیر کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ زہیر نے بھی گھر وغیرہ کو سیٹ کر لیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ ڈور بیل ہوئی۔
وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا، سب سے پہلی نظر اس کی بی جان پر پڑی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ بی جان نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زہیر نے جب سر اوپر اٹھایا تو ساکت رہ گیا۔ چودھری عاقب کے ساتھ کھڑی لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت، زہیر نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کشش نے نظر جھکائے ہوئی تھی۔ زہیر نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بی جان نے کشش کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ زہیر کی آنکھوں میں سوال تھا جس کا جواب چودھری عاقب نے دیا۔ صاحبزادے، یہ میری بیٹی ہے کشش۔ زہیر چونکا۔ واقعی کشش ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ نہیں بابا جان، لیکن یہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ کہا؟ چودھری عاقب نے پوچھا۔ کشش پزل ہو گئی تھی، جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ باقی باتیں بعد میں، میری بچی تھک گئی ہے، اسے کمرہ دکھا دو تاکہ وہ آرام کر سکے، بی جان نے کہا۔ آئیے، زہیر نے کشش کو مخاطب کیا۔ کشش نے بی جان کی طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹا، شاباش۔ تو وہ زہیر کے پیچھے چل پڑی۔ زہیر نے اسے اپنا کمرہ دیا تھا، پر کیوں؟ وہ خود حیران تھا۔ کشش روم میں آئی۔ وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا، قالین، فل سائز بیڈ تھا اور اوپر مسکراتی ہوئی زہیر کی تصویر تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے LED لگی تھی اور اطراف میں ڈیکوریشن پیس پڑے تھے۔ بیڈ کے دائیں طرف سامنے ڈریسنگ تھا اور بائیں طرف 2 سنگل صوفے رکھے تھے اور اس کے سامنے ایک شیشے کا میز تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک دروازہ تھا جو غالباً واش روم کا تھا۔ کشش نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی کیونکہ اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اسے نہانے کی اشد ضرورت تھی۔ زہیر کو بی جان نے کشش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں وہ کیسے حالات کا سامنا کرتی رہی ہے۔ زہیر کا دل عجیب ہی دھڑک رہا تھا۔ کشش نہا کر پرسکون ہو گئی تھی جب بی جان چلی آئیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں اور کشش کو ساتھ بٹھا لیا۔ ان کو کشش کی شکل میں جنت نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت دکھی ہو گئیں اور کشش کو لپٹا کر رونے لگیں۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا ان کی جنت ان کے پاس ہے، جبکہ کشش کو عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا اور وہ ان کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ نعیمہ بیگم کی تو بختیار نے زندگی اجیرن کر دی۔ آئے روز وہ انہیں دھمکیاں دیتا رہتا۔ وہ بہت پریشان تھی اور سامیہ کا کالج جانا بھی بند کر دیا تھا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، ابھی مکافات عمل باقی تھا۔ کشش بہت پرسکون سو رہی تھی۔ بی جان اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھیں کہ عاقب چودھری آ گئے۔ اماں جان، گاؤں میں چودھری فیض اللہ نے بہت مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کا اور میرا جانا ضروری ہے۔ وہ پریشانی سے بولے۔ یہ اب کیا چاہتا ہے؟ خیر چلو، وہ بولی۔ لیکن بیٹا، کشش کا کیا کرنا ہے؟ میرا ارادہ تھا کہ جب وہ ذرا ٹھیک ہو جاتی تو ہم اسے لے کر جاتے، اب یوں اچانک… بی جان، آپ فکر نہ کریں، میں انوشے کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، اور زہیر رات کو آتا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، شام تک انوشے یہاں ہوگی۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ کشش ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ زہیر کو بتا کر وہاں سے چل پڑے۔ کشش کی آنکھ کھلی۔ اس وقت 9 بج رہے تھے۔ وہ پہلی دفعہ اتنی دیر تک سوئی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو کوئی نہیں تھا۔ بی جان، اس نے آواز دی تھی۔ ایک پیاری سی لڑکی آئی۔ السلام علیکم، کشش نے جواب دیا۔ میں انابیہ، زہیر بھائی کے دوست کی بہن۔ زہیر شجاع اور انابیہ کو لے آیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ایسا رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ کشش کو بی جان کے جانے کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن جلد ہی انابیہ کی باتوں سے وہ بہل گئی۔ انابیہ اور شجاع آج رات وہیں رک گئے تھے۔ جگر، یہ محترمہ تو بہت خوبصورت ہے، شجاع بولا۔ ہاں یار، بہت، زہیر بولا۔ شجاع حیران ہو گیا تھا کیونکہ یہ وہی زہیر تھا جو لڑکیوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ آج اس نے تعریف کی تھی۔ شجاع حیرت سے گویا ہوا۔ یار تو ٹھیک ہے نا؟ بکواس نہ کر شجاع، وہ بولا۔ او ہو، آ گئی سمجھ، بیٹا تو گیا اب۔ زہیر جان چکا تھا کہ اس کو پہلی نظر والی محبت ہوئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ شجاع جان گیا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا ہے۔ اٹھ کچھ لے آتے ہیں کھانے کے لیے، شجاع بولا۔ ہاں چل، اور بی جان نے کہا تھا کہ کشش کے کپڑے لانے ہیں، زہیر بولا۔ اچھا چل۔ انابیہ اور کشش کمرے میں بیٹھی کوئی کامیڈی فلم دیکھ رہی تھی۔ کشش ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ زہیر کی نظر کشش پر پڑی۔ اسے ایسا لگا جیسے کشش کی مسکراہٹ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب چلا گیا کہ کہیں کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ شجاع انہیں بتا کر آ گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور مارکیٹ کی طرف نکل گئے۔ کشش نے پلاؤ پکایا تھا اور انابیہ نے بہت تعریف کی تھی، جس پر کشش جیم سی گئی۔ کشش خوش تھی۔ شام کو زہیر کے آنے سے پہلے انوشے بھی آ گئی۔ انابیہ کو تو پہلے سے جانتی تھی، جبکہ کشش سے بھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی۔ کشش کو ان کی سنگت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ زہیر نے کشش کے کچھ ڈریسز لیے۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے گزرتی ہستی پر پڑی۔ وہ اور کوئی نہیں، نیلما تھی، جو قابل اعتراض حلیے میں شیخ زبیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ زہیر کو بہت غصہ آیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی تو فکر نہ کر، اس بلا سے تیری جان جلدی چھوٹ جائے گی۔ جس لنگور کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ بہت پٹیچر آدمی ہے، اتنی آسانی سے وہ معاف نہیں کرے گا اس پرکٹی کو، شجاع بولا، جبکہ زہیر چپ تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں ابھی جان سے بات کروں گا، اس نے پکا ارادہ کر لیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کشش باجی، آپ کتنی خوبصورت ہو، انوشے جب سے آئی تھی اس کی تعریف کیے جا رہی تھی۔ کشش آگے سے ہلکا ہلکا مسکرا دیتی۔ شجاع اور زہیر گھر آ گئے تھے۔ زہیر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شجاع نے انابیہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ انہوں نے ڈنر کر لیا تھا۔ زہیر باہر آیا
تو وہ نقشہ سا تیار تھا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ شجاع نے حیرت سے پوچھا۔ حویلی، زہیر نے یک لفظی جواب دیا۔ میں آ کر بتاؤں گا، تم بے فکر رہو، وہ کہہ کر چلا گیا۔ شجاع جانتا تھا وہ کس لیے جا رہا ہے۔ وہ 11 بجے حویلی پہنچ گیا۔ بی جان جاگ رہی تھی، وہ ان سے ملا اور تھوڑے توقف کے بعد انہیں ساری بات بتا دی۔ بی جان پریشان ہو گئی، انہوں نے چپ سادھ لی۔ زہیر کا دل پارا پارا ہو گیا اور وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کشش کا قیام ابھی تک زہیر کے کمرے میں ہی تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے باہر لاؤنج میں آئی تو زہیر کو صوفے پر سوتا پایا۔ یہ کب آئے، اس نے سوچا۔ اس نے غور سے زہیر کا چہرہ دیکھا تھا، اسے وہ بہت خوبرو لگا۔ ایک دم وہ چونکی، وہ کیا سوچ رہی تھی؟ خود کا سر جھٹکتی وہ وہاں سے نکل گئی اور ڈرائنگ روم میں جا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اچھا تو محترمہ میرا جائزہ لے رہی تھی۔ زہیر فجر کی نماز کے لیے اٹھ چکا تھا کہ اسے آواز سنائی دی۔ کشش لاؤنج میں ہی آ رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر سوتا بن گیا اور کشش کا رکنا، اسے دیکھنا اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اب وہ محظوظ ہوتا وضو کرنے چل دیا۔ سامیہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ خبر نعمہ بیگم کو زلزلوں کی زد میں لے آئی۔ عمار سارا قصوروار انہیں ٹھہراتا جنہوں نے کشش کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور اپنی بیٹی پر دھیان نہیں دیا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دے بی جان، میں کیا کروں، میری اولاد میں ہی کھوٹ ہے۔ صفیہ بیگم رو رہی تھیں کیونکہ نیلما نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ زہیر سے شادی نہیں کرے گی۔ بی جان خاموش تھیں۔ وہ کہتی بھی تو کیا، صفیہ بہت پریشان تھی۔ پہلے ہی عفت بیگم کو بہن پر ترس آیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ شرمندہ نہ ہو۔ بی جان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ صفیہ بیگم مشکور ہوتی چلی گئی جبکہ بی جان مطمئن تھیں۔ انہوں نے کشش کو حویلی بلا لیا تھا۔ سب نے اس کا بہت اچھا ویلکم کیا۔ ختیجہ نے اسے بہن بنا لیا تھا۔ کشش خوش تھی لیکن کہیں ایک کمی اسے محسوس ہوتی، بابا کو یاد کر کے اور عمار کو یاد کر کے۔ زہیر نیلما سے جان چھوٹنے پر بہت خوش تھا۔ شجاع اور اس نے باقاعدہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ حویلی آ چکا تھا پر پتہ نہیں جب وہ حویلی میں ہوتا کشش دکھائی نہ دیتی، پتہ نہیں وہ کسی کونے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ خیر زہیر یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اب وہ بی جان سے بات کرے گا۔ عمار تم کہاں جا رہے ہو؟ نعمہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ اماں میں جا رہا ہوں انعام کے ساتھ شہر، اب میں ذلت کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا۔ بیٹا میرا کیا ہوگا اگر تم چلے گئے تو؟ اماں پیسے بھیج دیا کروں گا، اور وہ چلا گیا۔ نعمہ بیگم روتی رہ گئیں۔ یہ سب انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ لال حویلی کی رونقیں حنان کے آنے سے اور بڑھ گئی۔ حنان اور ختیجہ کی شادی کی تیاریوں سے حویلی کا ہر حصہ مہک اٹھا تھا۔ سامیہ جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ ایک اوباش قسم کا لڑکا تھا اور روز اسے مارتا۔ اس نے سامیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا لیکن وہ بہت شکی مزاج تھا۔ سامیہ نے یہ زندگی اپنے لیے خود منتخب کی تھی۔ حنان اور ختیجہ کی شادی میں ہفتہ باقی تھا، تبھی بی جان کی بہن کی بیٹی خالدہ بیگم اپنی بیٹی رحیم کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئیں۔ کشش جلدی کرو، ہمیں پارلر جانے میں دیر ہو رہی ہے، ختیجہ بولی۔ رحیم بہت خود پسند لڑکی تھی۔ کشش بال سلجھا رہی تھی، اس کے بال گھٹنوں تک تھے۔ رحیم جیلس ہو رہی تھی کشش کی خوبصورتی دیکھ کر۔ ختیجہ چھوڑو اس بہن جی کو اور چلو، اس کو کیا پتا پارلر کیا ہوتا ہے۔ کشش کچھ نہ بولی، البتہ ختیجہ بول پڑی۔ رحیم یہ میری بہن ہے اور بہت ذہین ہے، اسے سب پتہ ہے، آئندہ تم ایسے الفاظ نہ ہی استعمال کرو تو بہتر ہے۔ اس نے آئینہ دکھایا۔ تم اس لڑکی، وہ بات کر رہی تھی کہ زہیر آ گیا۔ کشش کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ صاف کر رہی تھی۔ زہیر پریشان ہو گیا پر اس نے ظاہر نہ کیا، البتہ رحیم جا چکی تھی بقول اس کے۔ ختیجہ نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ کشش چھوڑو، وہ ہے ہی ایسی، تم چلو۔ وہ کشش کو لے کر چلی گئی۔ زہیر انہیں پارلر چھوڑ آیا تھا۔ آج مہندی تھی ختیجہ کی اور وہ مہندی لگوانے گئی تھی۔ کشش نے گرے کلر کی شرٹ اور گولڈن کلر کا شرارہ پہنا تھا، ساتھ گولڈن ہی دوپٹہ تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک اور کاجل لگایا تھا اور لمبے بالوں کی سادھی چٹیاں کر کے گجرا لپیٹ دیا تھا۔ ختیجہ کو روایتی دلہنوں کی طرح تیار کیا گیا۔ کشش جب تیار ہو کر آئی تو زہیر سامنے سے آ رہا تھا، وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اتنا مکمل حسن! رحیم جو دوسری طرف سے آ رہی تھی، اس نے منظر دیکھا اور جل کر خاک ہو گئی۔ اب تو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، اس نے سوچا۔ کشش نے سامنے دیکھا، زہیر کھڑا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ کشش نے زہیر کی آنکھوں میں انوکھا ہی جذبہ دیکھا اور فوراً نگاہیں جھکا لی۔ زہیر 2 قدم آگے آیا۔ اب کسی کا قتل تو نہیں کرنا چاہ رہی آج، اس نے زورمانی بات کی۔ کشش نے حیران ہو کر دیکھا، زہیر جا چکا تھا۔ کشش کو اس کی بات ذرا توقف سے سمجھ آئی تو وہ شرم کے مارے بے حال ہو گئی۔ لان میں انتظام کیا گیا تھا، مہندی کا فنکشن عروج پر تھا کہ کسی نے کشش کو کہا کہ وہ اندر سے مٹھائی کا تھال لے آئے۔ وہ چلی گئی۔ رحیم سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ رحیم پیچھے ہی چلی گئی، البتہ زہیر نے آگے پیچھے انہیں اندر جاتے دیکھا۔ کشش نے مٹھائی اٹھائی تھی کہ رحیم آ گئی۔ یہ مجھے دو، اس نے مٹھائی لے کر سائڈ پر رکھی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ 1-2 ٹکے کی نوکرانی کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو۔ بی جان نے طرز کیا کھا لیا، تم تو سر پر ہی چڑھ گئی، پتہ نہیں کیا کارنامہ کر کے بھاگی ہو گھر سے۔ کشش اس الزام پر تڑپ کر رہ گئی۔ اب نکلو یہاں سے اور اپنا راستہ ناپو، اور ہاں، زہیر پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس نے زہر اگلا۔ اتنی ذلت! کشش کا دل پارا پارا ہو گیا۔ رحیم صاحبہ، آپ کا گھرانہ آپ کو مبارک ہو، اور ہاں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایسے لہجے میں بات کریں۔ جا رہی ہوں، میں اتنی بغیرت نہیں ہوں جو اپنی انا کو رون دوں، وہ کہہ کر روتی ہوئی چلی گئی۔
ڈرامے باز، چلو جان چھٹی۔ وہ مٹھائی اٹھائے باہر چلی گئی۔ زہیر کا دھیان دروازے کی طرف ہی تھا، لیکن رحیم اکیلی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ زہیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر گیا ہی تھا کہ پٹھان چاچا بھاگتے ہوئے آئے۔ زہیر بابا، وہ کشش بی بی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ کیا ہوا کشش کو چاچا بتائیں۔ بابا، کشش بی بی چلا گیا، وہ رو رہا تھا، ہم بہت روکا مگر وہ نہیں رکا، بس اتنا کہہ گیا تھا کہ بی جان اور گھر والوں کا احسان وہ کبھی نہیں اتار پائے گا۔ زہیر کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کشش روتی ہوئی نکل آئی تھی۔ رات ہو چکی تھی پر وہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے وہ الفاظ رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ وہ جا رہی تھی کہ اسے اپنے پاس موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ اس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ واؤ واٹ دا بیوٹی، ان میں سے ایک خباثت سے بولا۔ کشش تیز تیز چلنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ کشش نے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا۔ اوئے ارباز بھاگ، یہ ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ چچا آپ کسی سے ذکر نہ کیجیے گا، میں کشش کو لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی سے پچھلے گیٹ کی طرف بھاگا، وہاں اپنی بائیک نکالی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ اف، کشش بیوقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ تھوڑا آگے گیا تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 لڑکے تھے، وہ کشش تھی۔ زہیر بائیک سے اترا۔ کشش نے زہیر کو دیکھ لیا تھا۔ کشش کو لگا جیسے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے زہیر کو بھیجا ہے۔ کشش بھاگتی ہوئی زہیر کے شانے سے چمٹ گئی۔ وہ دونوں لڑکے زہیر کو دیکھ کر ہی بھاگ گئے تھے۔ زہیر کو ایک دم غصہ آیا اور کشش کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ کیا سوچ کے تم گھر سے نکلی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ سوچا بھی ہے تم نے کہ کس بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے؟ اگر کچھ ہو جاتا، میں نہ آتا تو نقصان کا کون ذمہ دار تھا؟ یو نان سینس گرل۔ زہیر ایک دم پھٹ پڑا۔ وہ پوری آواز سے چلایا۔ کشش نے کبھی زہیر کو اونچا بولتے نہیں سنا تھا، کجا کے چلانا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ آنسو ہنوز جاری تھے۔ زہیر نے خود کو پرسکون کیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ کشش چپ تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ بولا۔ کشش کو اپنے اوپر لگنے والا الزام اور بے عزتی یاد آئی۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کیوں، وجہ؟ زہیر تیز لہجے میں بولا۔ کشش کچھ نہیں بولی۔ زہیر نے اس کی کلائی تھام لی اور کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے نہیں جانا اب وہاں، وہ روتے ہوئے بولی۔ خاموش، ایک دم خاموش، ایک لفظ بھی نہیں، زہیر غصے سے بولا، اور کشش واقعی خاموش ہو گئی۔ اس نے بائیک سٹارٹ کی، کشش کو بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زہیر کچھ تو سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے ہو نہ ہو رحیم کا ہاتھ ہے۔ اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ ختیجہ کی مہندی کی رسم ہو رہی تھی۔ اسے کشش نظر نہ آئی۔ انوشے، کشش کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ ختیجہ نے آہستہ سے انوشے سے پوچھا۔ آپی میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں، انوشے کہہ کر اسٹیج سے اتر گئی۔ زہیر اسے حویلی لے آیا تھا اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ کسی بھی شرط پر کشش کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور آج جو ہوا تھا اس سب نے زہیر کو بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ انوشے کشش کو ڈھونڈتے ہوئے ختیجہ کے کمرے میں آ گئی۔ کشش بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارے آپی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ انوشے پریشان ہو کر بولی۔ کشش چونک گئی پر بر وقت بہانہ بنا دیا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ او، میں آپ کو پین کلر دیتی ہوں، کھا کے لیٹ جائیں۔ اس نے پین کلر کھائی، اسے واقعی ضرورت تھی، اور کپڑے تبدیل کیے بنا ہی لیٹ گئی۔ انوشے نے ختیجہ کو کشش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ رات کے 2 بجے فنکشن ختم ہوا۔ کچھ مہمان سو چکے تھے اور کچھ چلے گئے تھے۔ بی جان نے سب کو اپنے کمرے میں اکٹھا کیا تھا، انہوں نے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ کشش اور انوشے کے علاوہ سب وہاں موجود تھے۔ جب سب آ گئے تو بی جان نے بات شروع کی۔ پہلے میں نے اپنی مرضی سے زہیر کا رشتہ طے کر دیا تھا، جو ناکام ٹھہرا۔ اب میں زہیر کے سامنے بات کروں گی، اگر اسے اعتراض ہوا تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ مانے۔ بی جان خاموش ہوئی۔ کمرے میں سکوت تھا۔ زہیر کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ زہیر کی شادی رحیم سے کی جائے، بی جان نے بات مکمل کی۔ زہیر کو تو سکتہ ہی ہو گیا۔ رحیم شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ سب نیم مطمئن دکھائی دیتے۔ زہیر تم کیا کہتے ہو؟ بی جان نے پوچھا۔ زہیر کے دل نے کہا یہی صحیح وقت ہے، بول دے۔ بی جان میں معذرت کرتا ہوں پر میں یہ شادی نہیں کر سکتا، وہ بولا۔ یا وجہ بتائیں، بی جان نے کہا۔ بی جان وہ ذرا دیر کو رکا۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا لیکن میں کشش سے شادی کرنا چاہتا ہوں، زہیر نے دھماکہ کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زہیر؟ چودھری آ کے بولے۔ بابا جان، میں نے اپنی مرضی بیان کی ہے اور آپ نے ہی اسے اس گھر کا فرد اپنی بیٹی بنا کر بتایا ہے، تو یہ بات کیسے ناممکن ہے؟ زہیر نے دلیل دی۔ چودھری عاقب چپ کر گئے۔ پتہ نہیں کسی چھوٹے خاندان کی لڑکی ہے وہ، اس نے پھانسا ہوگا، اور پتہ نہیں کیسے گھر سے بھاگی ہے اور آپ کو غلط کہانی سنا کر اب اس گھر میں آ گئی ہے۔ دیکھ لے، زہیر کو تو قابو میں کر ہی لیا ہے اس نے۔ خالہ بیگم کو اپنی بیٹی کو مسترد کیے جانے پر برداشت نہ ہوا تو وہ پھنکانے لگی۔ خالہ جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، زہیر نے کہا۔ رہنے دو میاں، سب پتہ ہے، وہ اتنا کہہ کر رحیم کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی۔ باقی سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ بی جان، کشش ویسے اپنی اپنی سے لگتی ہے اور بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، عفت بیگم نے بھی حصہ لیا۔ زہیر نے تشکر سے ماں کی طرف دیکھا۔ کل میں کشش سے بات کروں گی، اس کا فیصلہ بھی تو جاننا ہے۔ بی جان نے زہیر کو زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، بہت۔ لیکن بی جان، خالدہ آپا کا کیا کرنا ہے؟ چودھری ضریاب بولے۔ بیٹا اسے میں سمجھا لوں گی، ابھی تم لوگ سو جاؤ، صبح بارات ہے تو آرام کرنا ضروری ہے۔ وہ سب آرام کرنے چلے گئے۔ بی جان کو پتہ نہیں کیوں کشش میں اپنی بھتیجی
جنت کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اب انہیں کشش سے بات کرنی تھی۔ ختیجہ بہت خوش تھی۔ اس نے جاتے ساتھ ہی کشش کو بتا دیا۔ کشش حیران رہ گئی۔ ختیجہ خوشی میں اس کے تاثرات دیکھ ہی نہیں پائی۔ ختیجہ لیٹ گئی تھی جبکہ کشش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کشش کا دل زہیر کی طرف مائل تھا پر اسے اپنی ذلت قبول نہیں تھی اور وہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ نہ کر دے گی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا پر وہ کٹھور بن گئی تھی۔ آنکھوں سے ایک ریلا رواں جاری تھا۔ نعیمہ بیگم کے حالات بہت برے تھے۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے بمشکل گزر بسر کر رہی تھیں۔ یہ مکافات ہی تھا۔ کشش فجر کی نماز کے بعد بی جان کے کمرے میں آئی۔ وہ اٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، آؤ میری بچی۔ وہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سوچ رہی تھی کہ بات کیسے کرے۔ ختیجہ نے بتا دیا تھا تمہیں، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بی جان اس کے دل کی بات جان گئی تھی۔ کشش کی مشکل آسان ہو گئی۔ بی جان نے خود ہی بات کر دی۔ وہ بی جان مجھے شادی نہیں کرنی۔ کشش آہستہ سے بولی، کیوں بیٹا؟ بی جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ کشش چپ تھی۔ بیٹا زہیر میں کوئی کمی ہے کیا؟ انہوں نے کہا۔ کشش کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ نہیں بی جان۔ وہ بولی، تو پھر کیا بات ہے بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان بس میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کے بہت احسان ہیں، مجھے اس گھر میں اتنا بڑا رتبہ حاصل نہیں کرنا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے بات مکمل کی۔ بیٹا احسان کس بات کا؟ تم میری بچی ہو، تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بی جان مسکرا کر بولی۔ البتہ دل دکھی ہو رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ زہیر کو کیسے بتائیں گی۔ شکریہ بی جان۔ کشش نے بی جان کے ہاتھ چومے۔ وہ مسکرا دی۔ کشش اٹھ کر چلی گئی۔ بی جان سوچ میں پڑ گئیں۔ رحیم کو خالدہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ بے فکر ہو جائے، اس کی شادی زہیر سے ہی ہوگی، وہ بس آج رات کا انتظار کرے۔ کبھی کبھی انسان کتنا خود غرض ہو جاتا ہے۔ بی جان نے زہیر کو بتا دیا تھا۔ زہیر کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کشش کو کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ نہیں مانی، پر آج اس کو وہ مسئلہ حل کرنا ہی تھا۔ کشش کی ناک کے بارے میں اور کسی کو علم نہیں تھا۔ زہیر نے کہا تھا وہ کشش کو منا لے گا۔ بی جان نے اس کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سب ہال میں جا چکے تھے۔ کشش نے آج بلیک فراک جس کے دامن اور بازو پہ گولڈن کلر کا کام ہوا تھا زیب تن کی تھی، پاؤں سے تھوڑا اوپر تھی اور ساتھ بلیک ہی دوپٹہ تھا۔ لمبے بال ٹوٹیا کر کے آگے کو ڈال لیے تھے اور میک اپ کے نام پر پنک لپ گلاس اور آئی لائنر لگایا تھا۔ چوڑی پاجامہ اور ساتھ ہم رنگ فلیٹ جوتا پہنا تھا۔ کالا رنگ اس کی سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو سب جا چکے تھے، لیکن سامنے صوفے پر زہیر بیٹھا اپنا سیل فون چلا رہا تھا۔ کچھ محسوس کر کے اپنے سامنے دیکھا، کشش کھڑی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کشش محسوس کر چکی تھی۔ زہیر ہوش میں آیا۔ چلیں، اس نے ایک لفظ بولا۔ کشش پریشان ہو گئی۔ وہ زہیر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ میڈم چلیں، دیر ہو رہی ہے، وہ بولا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اس کے پیچھے چل پڑی۔ بی جان نے خود زہیر کو کہا تھا کہ وہ کشش کو لے آئے۔ وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو زہیر بولا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ کشش فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ لاہور کے گیریزن ہال میں فنکشن تھا۔ زہیر نے ایک سنسان علاقے میں گاڑی روک دی۔ کشش پریشان ہو گئی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ بولی، تم نے نہ کیوں کی؟ سوال گندم جواب چنا والا حساب ہوا۔ کشش چپ ہو گئی۔ وہ اس بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں وہ پوچھ نہ لے، اور وہی ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مس کشش، جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پہلے جواب دو پھر چلیں گے۔ وہ آرام سے بولا، میں کوئی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ بولی، جواب تو تمہیں دینا پڑے گا، بتاؤ نہ کیوں کی؟ اس نے سوال دہرایا۔ کشش کو الجھن ہونے لگی۔ وہ کمزور ہونے لگی تھی۔ دل زہیر کی طرف ہمک رہا تھا۔ کشش نہ کیوں کی؟ وہ بولا، میں نہیں کرنا چاہتی شادی آپ سے، تو بالکل بھی نہیں۔ جائیں جا کر کسی اور کو منائیں، آپ جیسے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، لڑکی کو فری کا مال سمجھ لیتے ہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ وہ اول فول بک رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، انف اوکے؟ زہیر پھٹ پڑا۔ وہ بہت دکھی ہوا۔ اس نے سچے دل سے محبت کی تھی اور کشش اسے ہوس کہہ رہی تھی۔ بس کشش، بہت ہو گیا، میرے پاک جذبوں کو تم نے ہوس کہا، یہ اتنے بے مول نہیں۔ اب تم نہ کیا کرو گی؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، زہیر دکھی لہجے میں بولا۔ کشش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زہیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ ختیجہ کا نکاح ہو چکا تھا جب کشش پہنچی۔ ختیجہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کشش کا سارا دھیان گاڑی میں ہونے والے واقعے کی طرف تھا، پر اپنے آپ کو اب سنبھال لیا تھا اور ختیجہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ زہیر سر درد کا بہانہ بنا کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ کافی دن پہلے اس نے امریکہ کی ایک کمپنی میں اپنی سی وی میل کی تھی۔ اس کا ریکارڈ شاندار تھا۔ اسے جاب کی آفر آ گئی تھی۔ اس نے بس اوکے ہی کرنا تھا۔ پہلے ننما کی وجہ سے وہ جا رہا تھا، لیکن جب کشش آئی تو اپنا ارادہ بدل دیا۔ لیکن اب جاب ایکسپٹ کا ای میل بھیج دیا تھا۔ وہ جا رہا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فنکشن آرام سے ہو گیا اور ختیجہ رخصت ہو کر حنان کے ساتھ سیدھا ایئرپورٹ ہی گئی۔ وہ عمرہ کرنے گئے تھے اور ولیمہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ہونا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ خالدہ بیگم آ گئیں۔ بی جان، میرے ہیرے کی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ سب حیران ہو گئے۔ بی جان نے کہا، خالدہ وہیں کہیں ہوگی، یہاں چوری کون کرے گا؟ بی جان، کسی کی نیت کا نہیں پتہ ہوتا، میری انگوٹھی کسی ملازم نے چوری کی ہے یا پھر اس لڑکی نے۔ انہوں نے کشش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ زہیر کو بہت غصہ آیا۔ خالدہ، ہوش کے ناخن لو، کشش ایسی نہیں ہے، بی جان نے غصے سے کہا۔ خالدہ آپا، کشش بیٹی بہت اچھی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، عفت بیگم نے کہا۔ آنٹی، میں کیوں چوری کروں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں۔ کشش رونے لگی۔ مجھے اس کے سامان کی تلاشی لینی ہے، بس
کشش روئے جا رہی تھی۔ زہیر کا دل کٹ رہا تھا پر وہ بیٹھا رہا۔ چلو تسلی کر لو اور آئندہ کشش پر الزام لگانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ خدیجہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب وہیں آ گئے۔ خالدہ بیگم نے الماری کھولی، کپڑے ادھر ادھر کیے پر کچھ نہ ملا۔ اتنے میں ایک تصویر نیچے گری۔ زہیر نے وہ تصویر اٹھا لی۔ رک جائیں خالہ، انوشے بولی، یہ لیں آپ کی انگوٹھی۔ سب نے حیرت سے انوشے کی طرف دیکھا۔ خالدہ بیگم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ تمہارے پاس یہ کیسے آئی؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، میں نے خالہ کو یہ کشش آپی کے سامان میں رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہاں سے نکال لی۔ انوشے نے راز فاش کر دیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ خالدہ بیگم نے کمزور سا دفاع کیا۔ چپ خالدہ، تم اور تمہاری بیٹی کیوں کشش کے پیچھے پڑی ہو؟ اتنی نیچ حرکت کرتے ہوئے تمہیں ذرا خیال نہیں آیا؟ بس اب تم جا سکتی ہو، بی جان نے کہا۔ خالدہ بیگم نے کچھ نہیں کہا۔ رحیم کو لیا اور چودھری ضیاء کا ڈرائیور انہیں چھوڑنے چلا گیا۔ سب نے کشش سے معذرت کی پر اس نے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ بی جان کا دھیان زہیر کے ہاتھ میں موجود تصویر پر گیا۔ زہیر، یہ کس کی ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ بی جان، ان محترمہ کے سامان سے گری ہے، اس نے کہہ کر تصویر بی جان کو دے دی۔ بی جان تصویر دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، ان کی جنت تھی اور ساتھ میں طفیل تھا۔ سارے بی جان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کون ہے کشش؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ میرے اماں ابا ہیں بی جان، اس نے بتایا۔ میری جنت کی بچی، وہ رونے لگی۔ کشش حیران تھی۔ ضیاء واقعی یہ جنت کی بیٹی ہے؟ میری بھتیجی جنت کی۔ سارے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کشش کو لپٹا لیا۔ مجھے تم میں جنت کی شبیہ دکھائی دیتی تھی، مجھے کیا پتا تھا تو میری جنت ہی ہے۔ کشش بھی رو رہی تھی۔ سب خوش تھے، کشش کو اس کے اپنے مل گئے تھے، وہ رب کی مشکور تھی۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ کشش کو تو بی جان نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ زہیر نے ناشتہ کر لیا اور جانے لگا تو بولا، بی جان، بابا جان اور امی جان، مجھے امریکہ سے نوکری کی آفر ہوئی تھی، میں نے وہاں اپلائی کیا تھا، انہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا ہے، اگلے ہفتے کی میری فلائٹ ہے۔ اس نے بات مکمل کی۔ کشش ساکت رہ گئی تو وہ جا رہا تھا۔ بیٹا یہاں نوکری کر لیتے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بی جان نے کہا۔ بس بی جان، آپ دعا کیا کریں، اللہ مجھے کامیاب کرے، اس نے کہا۔ میرے بچے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سب راضی تھے زہیر کے فیصلے سے، البتہ کشش بے چین ہو گئی تھی۔ زہیر کمرے میں اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کمی تھی اس کے جذبوں میں جو کشش نے ایسا کیا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اسے لگا انوشے ہے۔ انوشے گڑیا، اس وقت تنگ نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ ویسے ہی بولا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ جی، وہ میں کافی لائی تھی، عفت خالہ نے بھیجی ہے۔ آنے والی کشش تھی۔ زہیر اٹھا اور لائٹ آن کی۔ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ جبکہ میں ایک ہوس پرست انسان ہوں، زہیر سخت لہجے میں بولا۔ لے جاؤ اپنی کافی، اور ہاں، آئندہ میرے کمرے میں آنے کی یا میرے سامنے آنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کشش آنسو پیتی وہاں سے چلی آئی۔ زہیر کے ایسے رویے کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ کشش بی جان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا کشش؟ وہ بولی۔ اتنا کہنا تھا کہ کشش رو پڑی۔ بی جان، آپ انہیں روک لیں، انہیں کہیں مجھے معاف کر دیں، وہ نہ جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بی جان نے اسے ساتھ لگایا۔ نہیں جائے گا وہ، پر تم سے غلطی ہوئی ہے، تم معافی مانگ لو اسے، بی جان نے پیار سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شجاع اپنے گاؤں گیا تھا۔ زہیر کا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا ورنہ وہ اپنی بات اسے کر کے گھٹن کم کر لیتا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا اور کشش اندر چلی آئی۔ زہیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کشش کے بازو دبوچ لیے۔ کشش کو بہت تکلیف ہوئی پر وہ برداشت کر گئی۔ میں نے کہا تھا میرے کمرے میں نہ آنا کبھی بھی، اس نے جھٹکے سے چھوڑا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کشش کو لگا اگر آج نہ بولی تو کبھی نہیں بول پائے گی۔ آپ نہ جائیں پلیز، آپ نہ جائیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط بات کی تھی، آپ مجھے کوئی اور سزا دے لیں، پر یوں نہ جائیں۔ وہ جو منہ میں آیا روتے ہوئے بولتی گئی۔ زہیر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ کشش رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے کہا۔ کشش ایک دم چپ ہو گئی۔ زہیر کو ہنسی آئی پر کنٹرول کر گیا۔ اوکے، نہیں جاتا پر سزا تو ملے گی، وہ کشش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کشش نے ناسمجھی سے دیکھا۔ گن گن کر بدلے لوں گا، اس نے ذو معنی بات کی۔ کشش کا سر جھک گیا۔ اور بی جان سے بات کرتا ہوں کہ وہ سزا کا بندوبست کرے۔ آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوا کشش کی تو جان پر بن آئی اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ کیا یار، ابھی سے شرم آ گئی؟ زہیر مطمئن ہو گیا تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ کشش اور زہیر کی آج شادی تھی۔ شجاع تو بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ نابیہ بھی آئی تھی۔ کشش شاکنگ ریڈ کلر کے لہنگا کرتی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور زہیر نے بلیک شیروانی پہنی تھی، وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ خوش اسلوبی سے نکاح ہوا اور کشش طفیل کشش زہیر بن گئی۔ کشش زہیر کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی، وہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ کشش اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ہر گزرتا دن بہت خوبصورت تھا۔ زہیر کشش کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کی جاب لاہور میں تھی تو وہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ زہیر جلدی چلے، دیر ہو رہی ہے، کشش نے آج شاپنگ پہ جانا تھا۔ جہاں زہیر بس آیا، وہ گاڑی کی چابی لیتا ہوا آ گیا۔ چلے محترمہ، وہ بولا۔ کشش مسکرا کر چل دی۔ کہاں سے شاپنگ کرنی ہے؟ زہیر نے پوچھا۔ اب جہاں لے چلیں، وہ بولی۔ وہ ایمپوریم مال آئے تھے۔ کشش گاڑی سے اتری۔ اس کی نظر وہاں بھی ایک خاتون پہ پڑی اور وہ اور کوئی نہیں، نعیمہ تھی۔ کشش آگے بڑھی۔ زہیر بھی آ گیا۔ اماں، اماں آپ یہاں؟ کشش روتے ہوئے بولی۔ نعیمہ بیگم نے دیکھا۔ کشش، کشش مجھے معاف کر دو بیٹا۔ وہ رونے لگی۔ اللہ کو کہو مجھے معاف کر دے
اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی، آپ چلے میرے ساتھ۔ اس نے نعمہ بیگم کو اٹھنے میں مدد دی۔ زہیر سوچ رہا تھا کہ وہ کس مٹی کی بنی ہے، کیسے وہ معاف کر گئی ہے انہیں۔ زہیر کی محبت میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں یہ میرے شوہر ہیں چودھری زہیر، اس نے بتایا۔ نعمہ بیگم نے پیار دیا، وہ انہیں گھر لے آئی تھی۔ وہ اندر آرام کر رہی تھی جب وہ زہیر کے پاس آئے۔ زہیر، وہ بولی، جی جان زہیر۔ زہیر پیار سے بولا، آپ کو برا تو نہیں لگے گا اگر اماں یہاں رہیں گی تو؟ اس نے پوچھا، کیسی بات کر رہی ہو کشش؟ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ پیار سے بولا۔ شکریہ زہیر، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ ایسے نہیں، وہ زمانی لہجے میں بولا۔ کشش سمجھ گئی۔ زہیر سو جائیں، آپ کو صبح آفس جانا ہے، وہ بولتے ہوئے لیٹ گئی۔ بہت ہی ہو وہ تم، زہیر جل کر بولا۔ شکریہ، وہ بولی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ زہیر بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کشش سوئی نہیں تھی، وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اتنا اچھا جیون ساتھی دیا تھا۔ چاند کے اس پار کہیں کتاب والی کہانی سچ ہو گئی تھی، نعمہ بیگم کو بھی جان لے گئی تھی۔ وہ وہاں جا کر گھل مل گئی تھی سب سے۔ زہیر احرام باندھے کعبے کے سامنے کھڑا تھا اور ساتھ بلیک عبایا پہنے کشش کھڑی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ان دونوں کو ملایا۔ وہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ زہیر نے کشش کا ہاتھ تھاما اور کعبے کی جانب چل دیا۔ ان دونوں نے اکٹھے کعبے کو چوما تھا اور دعا کی تھی۔ خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے، جیسے کشش کو دیا، اور توبہ قبول کرتا ہے جیسے نعمہ بیگم کی ہوئی۔ انسان کو اپنا ضرب بڑا رکھنا چاہیے، معاف کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔